مسلم لیگ نون نے MQM سے ملاقاتیں کی اور پھر جمعیت علماء اسلام کے تعاون کی مدد سے سندھ میں بھی اپنے سیاسی کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے رہنما عاجز دھاوڑا نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے اور وہ مسلم لیگ نون کے سندھ میں رہنماؤں سے متعلق۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آئندہ پیشی پر نواز شریف صاحب کو وہ 50 روپے جو اسٹامپ پیپر کے لیے تھے ان سے وہ بھی واپس کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ 50 روپے بھی آپ رکھ لیں کیونکہ ہمارے لاڈلے ہیں۔ دانیال عزیز کو راضی کر لیں، آپ اپنے سابق پرائم منسٹر صاحب کو راضی کر دیں، آپ اپنے سابق وزیر خزانہ کو راضی کر لیں، اپنی پارٹی کو مضبوط کر کے پھر اتحادی بنائیں، پھر پیپلز پارٹی کا تھرڈ اسٹیپ آتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ڈاکوؤں کو شامل کرتے کرتے اپنی وقتیں گراتے جائیں، اور ہم سے بھی مسلم لیگ نون کے لوگ رابطے میں ہیں، مگر میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا۔ خورم دستگیر صاحب، نون لیگ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو فکر صرف پنجاب کی ہوتی ہے، سندھ اور بلوچستان کی نہیں ہے، اور پھر مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی پارٹی کے ایک اہم رکن تھے، ان کو بھی آپ کی قیادت کی طرف سے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، وہ متحرک نہیں رہے، مسلم لیگ نون کا اب حصہ نہیں ہے اس وقت۔ تو پھر کیا کرے گی اس سندھ میں مسلم لیگ نون؟ کس کے بل بوتے پہ وہاں پر سیاست کرے گی اور انتخابی کامیابی حاصل کرے گی، جب پیپلز پارٹی کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کچھ لوگ جو وہاں موجود ہیں وہ بھی شاید پیپلز پارٹی جوائن کر لیں؟ یہ مسلم لیگ نون کی نئی صف بندی سندھ میں ہم کر رہے ہیں، اسی لیے سندھ میں پارٹی کی قیادت کو تبدیل بھی کیا گیا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر معیار کے امیدوار ہم وہاں کھڑے کریں، وہاں JUIF کے ساتھ اور رورل سندھ میں اور MQM کے ساتھ شہری سندھ میں بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے، آنے والے دنوں میں مزید جماعتوں سے ہوگی۔ تو یہ مسئلہ کسی طرح بھی سندھ کو کوئی فتح کرنے کا نہیں ہے، ایک جمہوری مقابلہ ہے جو ہم نے پورے ملک میں کرنا ہے، سندھ میں بھی کرنا ہے، بلوچستان میں بھی کرنا ہے، خیبر پختونخوا میں کرنا ہے اور پنجاب میں کرنا ہے، اسی طرح جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی اس وقت یہ جو ناراض ہیں وہ ناراض ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں، ہر انتخاب سے پہلے اس قسم کی جو توڑ پھوڑ جماعتوں میں ہوتی ہے، لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں، لوگ نئے آتے ہیں، لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ محمد نواز شریف کی واپسی کے بعد مسلم لیگ نون ہر طرح سے متحد ہے اور فوکسڈ ہے کہ ہمیں کس طرح پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، اور اسی لیے وقت سے پہلے جو ہے جس پارٹی پر الزام تھا کہ وہ صرف پنجاب تک فوکسڈ ہے، ہم نے دوسرے صوبوں میں جا کر دوسری جماعتوں سے بات کی ہے، اور اس وقت بھی آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو بلوچستان کے جو امیدوار ہیں ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں آج لاہور میں۔ تو یہ جو تمام صوبوں میں جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ جماعت مضبوط ہو۔ یہ تو اب سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ لین دین کے بغیر سیاسی اتحاد بنتے نہیں ہیں، ملک کی بہتری اولین ترجیح نہیں ہوتی بلکہ آپس میں بھی لین دین ہوتا ہے۔ MQM اور جمعیت علماء اسلام فیض سے کن شرائط پر اتحاد ہوا ہے مسلم لیگ نون کا؟ جی اتحاد اس شرط پر نہیں ہے، ان کا ایک مطالبہ ہے، MQM کا ایک مطالبہ ہے کہ کراچی شہر جو ان کی نظر میں ہم بھی سمجھتے ہیں کچھ اس پہ حقیقت ہے کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور شہری سہولیات کے حوالے سے جتنا اس کا پاکستان کی تاریخ میں اور معیشت میں اس کی اہمیت ہے، اس لحاظ سے وہ شہر اتنی ترقی نہیں کر پایا۔ تو وہ ایک 21ویں صدی کا شہر جو ہے وہ واضح طور پر نظر آنا چاہیے کراچی کے شہریوں کو، اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو ان کا تو مطالبہ یہی ہے کہ کراچی کی جو ترقی ہے اس کے اوپر ایک غیر معمولی فوکس کیا جائے۔ بازی میں بڑے وعدے ہوئے کہ 100 ارب روپیہ دے دیں گے، 111 دے دیں گے، لیکن کراچی میں کوئی موومنٹ نہیں ہوئی۔ کراچی میں واحد جو موومنٹ ہوئی آپ کو معلوم ہے وہ مسلم لیگ نون کی شروع کی گئی تھی کہ وہ جو گرین بس تھی وہ شروع ہوئی، کچھ پروجیکٹ K3 K4 کے اس طرح جو انرجی کے پلانٹس ہیں وہ مسلم لیگ نون نے وہاں لگائے۔ سندھ میں بھی آپ کو معلوم ہے سکھر تک موٹر وے آئی ہے، تو وہ ایک ایویڈنس ہے، ہمارا ایک ریکارڈ ہے کہ سندھ میں ہم نے بھی ترقی کا کام کیا ہے۔ تو وہ ان کی تو خواہش یہی ہے کہ سندھ کا جو شہری علاقے ہیں ان میں بھی بہتری ہو، اور سندھ میں خاص طور پہ جو بلدیات کے حوالے سے ایک بہتر وہ تحفظ چاہتے ہیں۔ اور صاحب جو مسلم لیگ نون کی صفحے ہیں اس میں احسن اقبال اور دانیال عزیز صاحب کے درمیان شدید اختلافات سامنے آئے اور کئی دن تک وہ خبروں کی زینت رہے، تو یہ کتنی تشویش کی بات ہے، اور اصل مسئلہ کیا ہوا جس پر ان کی لڑائی ہوئی، اور کیا یہ مسئلہ حل کر لیا گیا ہے؟ کیونکہ دانیال عزیز صاحب خود شامل نہیں تھے سیاست میں نااہلی کے بعد، لیکن ان کی اہلیہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ممبر پارلیمنٹ تھی، کیا اس کی اس وقت سٹیٹس ہے؟ جی دانیال میرے بہت پیارے بھائی ہیں، احسن اقبال صاحب
تو اس کا تو جو ایک جواب ہے وہ قافیے میں ہی آتا ہے کہ احسن اقبال، دانیال اور نارووال سارا معاملہ جو ہے ایک مقامی طور پہ ایشو سیاسی بنا ہے. اور مجھے یہ توقع ہے کہ جب اگلے ہفتے جب گجرانوالہ ڈویژن میں جس میں نارووال شامل ہے اس کے انٹرویوز ہوں گے تب تک یہ معاملہ بڑے خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا.